الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، دجال کون ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی شناخت اور اس سے حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ ان موضوعات پر میری گزارشات کل کے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمائی. مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجالی فتنہ دراصل ہے کیا، اور دور جدید کے تناظر میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ احادیث مبارکہ میں دجالی فتنے کے جو خد و خال ملتے ہیں، ان کے ذریعے ہم دجالی فتنے کی حقیقت کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں. بظاہر تو دجال ایک شخص کا نام ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگا، لیکن در حقیقت دجال ایک فتنہ ہے جس کی کچھ علامات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں. مثلا یہ کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکے گا. چلیں اسی کو لے لیتے ہیں. جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرے کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، اور اس ایک آنکھ کے ساتھ کہاں کہاں نظر رکھی جا رہی ہے. چلیے دیکھتے ہیں. خلاؤں میں، ہواؤں میں، شاہراہوں پر اور سمندروں میں ہر جگہ یہ ایک آنکھ نصب ہے. دجال کی ایک خصوصیت تیز رفتاری بھی ہے. وہ پورے کرۂ ارض کا چکر 40 دن میں مکمل کر لے گا. اس کی سواری کا ایک قدم اتنا بڑا ہوگا جتنا فاصلہ مدینے اور شام کا ہے. اب موجودہ دور میں ہوائی جہاز نے جس طرح فاصلوں کو معدوم کر دیا ہے، اس سے اس کی تیز رفتاری کا معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے ہیرون نامی طیارہ ایجاد کیا ہے جو اسرائیل کے ایئرپورٹ پر کھڑا ہے. یہ طیارہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور اسے دنیا کا تیز ترین طیارہ کہا جا رہا ہے. اس کے دونوں پروں کے درمیان 16.6 میٹر کا فاصلہ ہے جو 85 فٹ بنتا ہے، اور اس کی دم پر 2 ابھار بالکل گدھے کے کانوں کی طرح ابھرے ہوئے ہیں. اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث درست ثابت ہو رہی ہے کہ دجال تیز ترین گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اس کے علاوہ دجال کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی آواز مشرق اور مغرب کے لوگ بیک وقت سن سکیں گے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ایجاد سے آج یہ بات بالکل ممکن دکھائی دیتی ہے. جیسے دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی شخص کی تقریر کو یا پریس کانفرنس کو پوری دنیا کے لوگ سنتے ہیں، اسی طرح مسیح دجال کو بہت سے لوگ اس طرح سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اگر پریس کانفرنس اور ٹیلی ویژن کو اس معاملے میں استعمال کیا جائے، جو کہ یقیناً احادیث مبارکہ کی روح سے اسی طرح ہوگا. مسیح دجال کو بہت سے امراض کے علاج کی قدرت بھی حاصل ہوگی. آج کی دنیا میں اگر ہم اپنے الفاظ میں یوں کہیں تو گویا میڈیکل کے شعبے میں سے خوب کمال حاصل ہوگا، یہاں تک کہ وہ ایک شخص کو چیرے گا اور پھر اس کے دونوں حصوں کو جوڑ دے گا. اب دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں کٹے ہوئے اعضاء کو سرجری کے ذریعے جوڑا جا رہا ہے، تو دیکھا جائے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے. پھر یہ کہ مظاہر فطرت پر اسے زبردست قوت حاصل ہوگی. وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی. اب آج کے دور میں سائنسی ترقی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ بادلوں پر اسپرے کر کے بارش برسائی جا سکتی ہے، جبکہ مصنوعی ماحول پیدا کر کے صحرا میں بے موسم فصلیں اور سبزہ اگایا جا رہا ہے، جیسے کہ متحدہ عرب امارات میں ہم دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے دجال معدنی ذخائر کو بھی دریافت کرے گا. آج علم ارضیات نے اتنی ترقی کر لی ہے ناظرین کہ ماہرین ارضیات زمین کے ایک ایک انچ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہاں کون کون سی معدنیات اور ذخائر موجود ہیں. حدیث مبارکہ کی روح سے ان سب پر دجال کو کنٹرول حاصل ہوگا. بہرحال یہ تو وہ معاملات ہیں جنہیں عہد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں دجال کے معجزات یا شعبدے بازیاں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج سائنسی ترقی نے ان معاملات کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے.
عہد حاضر کے تناظر میں دجال کے فتنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ دجال کی پیشانی پر کا فا رے یعنی کفر لکھا ہوگا۔ ہر صاحب ایمان شخص اسے پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔